बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। इब्तिदा में आपको बता दूं कि इस व्लॉग में 3 अहम तरीन सवालों के जवाब हमें ज़रूर मिलेंगे जी। लेकिन क्या मैं कह रहा हूं किस्मत पाई है इमरान खान साहब ने, जब ये तय है कि जो भी फैसला इमरान खान साहब करेंगे उसी ने इम्प्लीमेंट होना है। तो सर महमूद खान अचकज़ई के बाद एक और बड़ी फतह इमरान खान साहब को मिली है जी। जी हाँ, उस नोटिफिकेशन से मुतालिक भी मैंने आपको बताया जिसकी रात गए कंफर्मेशन हुई है मेरे पास। उसके अलावा जी महमूद खान अचकज़ई साहब जिस तरीके से हैरान कर रहे हैं, और सर उन्होंने तो चौमुखी लड़ दी, जो कह रहे थे कि शायद वो एहतियात बरतें या कुछ करें, और उन अफराद के हवाले से भी उन्हें तमाम गलत फहमियों को दूर किया जो कहते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में कुरान की आयत सुना के बताया उन्होंने। खैर वो भी बताते हैं, 8 फरवरी के हवाले से बताएंगे, आरिया पार नहीं है जी, उसकी भी कंफर्मेशन आ गई है। ऊंची उड़ान जो पाकिस्तान का नारा था ना, उसको बहुत बड़ा झटका लगा, वाकई जेन्युइन बहुत बड़ा झटका लगा है। ये सारे सवाल जो मेरे और आपके जहन में जी, इसके हवाले से बात। सबसे पहले जरा मैं महमूद खान अचकज़ई साहब को बता दूं जी, कलौदे का उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी सीट संभाली। सीट संभालने से पहले, तकरीर से पहले जनाब, सबसे पहले वो अपने ऑफिस में गए जी, चार्ज संभाला जी तकरीर करने के बाद जी। और कायदे मोहतरम इमरान खान साहब से ज़ारे यकजहती करता हूँ। उन्होंने कहा ये अमानत मुझे इमरान खान ने सौंपी है और मैं इमरान खान की अमानत में खयानत किसी तौर पर नहीं करूँगा, ये ईवान इमरान खान का है, ये उन्होंने बोला। अब हालत ये थी, महमूद खान अचकज़ई साहब से इतना डर और खौफ था कि एक खास किस्म का विजिलेंट स्टाफ, जो पीटीवी का कह लें या कौमी असम्बली का जो टीवी है उसको कह लें जी, 5 माह की ताखीर के बाद अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी हुआ जी। उसके बाद महमूद खान अचकज़ई ईमान में दाखिल हुए। उसी वक्त से ही कहते हैं थरथराहट थी, घबराहट थी। पहली तकरीर में सारी बात उन्होंने क्या बात करी थी, पार्लियामान की बालादस्ती की बात करी थी महमूद अचकज़ई साहब से, इसके अलावा कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा था। उनकी तकरीर में यही होना था, खारजा पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, सियासी इस्तेहकाम कैसा होना चाहिए, इदारों को उनके हदूद में कैसे रहना है, यही सारी बातें होनी थी। लेकिन सर 3 मरतबा उनकी तकरीर के दौरान आवाज़ बंद कर दी गई, सिर्फ मुझे बॉडी लैंग्वेज, यही बैरिस्टर गौहर के साथ भी हुआ। बैरिस्टर गौहर के साथ भी उनकी तक इस हद तक सेंसर्ड हालत है और खौफ का आलम है, आप ये देख लीजिए। और ये इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेन स्ट्रीम मीडिया किसी ने नहीं दिखाई महमूद खान अचकज़ई। यार प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरा आईनी सबसे बड़ा होता है ऐवान के अंदर, उस बंदे की तकरीर नहीं दिखाई। लेकिन मैं आपको डेफिनेटली, जब नहीं दिखाई तो फिर हम क्या दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे ना जी। उन्होंने कहा इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, उसे रिहा किया जाए। हाउस ये फैसला आज कर ले तो कौन सा आसमान गिरेगा। बच्चों के खिलाफ केसेस खत्म कर दिए जाए, जेलों में बूढ़ी औरतों को, खवातीन को रिहा करे, कोई आसमान नहीं गिरेगा। मैंने कहा क्या मसला है, सारी टेंशन खत्म 1 मिनट में, अभी ऐवान ये ऐलान कर दे, अब भी ऐलान कर दे, सारी टेंशन खत्म। तुम बखुद हुकूमती जब बेंचेस से वो एकदम हैरानी क्या कह दिया, उन्होंने कहा भाई टेंशन खत्म करनी, कर दे बस, अभी अभी ऐवान ऐलान कर दे तो क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा, और ये भी तय है ना सर, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली बार बलूचिस्तान से कोई अपोजिशन लीडर लाया, वो भी इमरान खान ही लेके आया है, तहरीक इंसाफ की तरफ से आया है, और फिर उसने हक भी अदा किया है। सर जो जो सवाल के जवाब मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, मैं तबसरा नहीं करना, बस कोट एंड कोड करूंगा, आप खुद ही सुन लीजिएगा। कहते हैं सैनेट में कायदे इख्तिलाफ की तकरीर के हवाले से मौजूद चेयरमैन से मुलाकात हुई। चेयरमैन साहब ने मुझे इस हवाले से उन्होंने मुझे आगाह किया, लेकिन बात आगे की बढ़ गई। अब जो उन्होंने खिताब किया जरा वो सुने। महमूद खान अचकज़ई सबसे पहले वो कहते हैं अफगानिस्तान से मुताल्लिक़, उन्होंने कहा अफगानिस्तान के साथ हमारे आने जाने के 8 रास्ते, अफराद की गलत पॉलिसीज की वजह से बॉर्डर बंद है। अगर पॉलिसियां अफराद नहीं पार्लिमान बनाता तो ऐसी पॉलिसियां ना बनती। आज अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने से पंजाब का किसान बर्बाद हो गया है, आलू फेंक रहा है। हम अफगानिस्तान को हर चीज एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आपने मामला बिगाड़ दिया, आपने मामला बिगाड़ दिया। सारे पश्तून और बलोच वतन को आपने मुश्किलात से दो चार कर दिया। अगर कोई पश्तून या बलोची मंशियात या असले की स्मगलिंग करता है तो उसे गोली मार दो, लेकिन अगर कोई गरीब बॉर्डर से तिजारत करता तो उसका क्या कसूर है। खैबर से जलालाबाद तक रोजाना 1 लाख लोग सफर करते हैं। उन्होंने कहा क्यों किया बॉर्डर बंद, सुना है। उन्होंने कहा कुछ सहाफियों और एक सियासतदान ने खबर दी थी, राना सनाउल्लाह साहब थे, साफी अंसार अब्बासी थे, जंग की खबर थी ना। उन्होंने कहा कुछ सहाफियों और एक सियासतदान ने खबर दी थी कि अचकज़ई साहब ने जनाब नवाज शरीफ से रब्ता किया है, जिसके बाद उनका बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो जवाब अचकज़ई साहब कहते हैं, इस खबर की सख्ती से तरदीद करते हुए अपनी पहली तकरीर में उन्होंने कुरानी आयत का हवाला दिया
کہ اگر کوئی منافق، اب انہوں نے وزیر کو بھی کہہ دیا، انصار عباسی صاحب کو بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا اگر کوئی منافق کو اطلاع لائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ میں نے کہا میں ایسا بندہ ہی نہیں ہوں کہ میں اپنے عہدے کے لیے کسی سے سفارش کرواؤں۔ ہے نا، مجھے میاں صاحب نے کہا تھا کہ آپ میری کابینہ میں آ جائے، تو میں نے کہا میں آپ کی کابینہ میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا پاکستان کی بات کرتے سوورنٹی کی، انہوں نے کہا وینزویلا سے پہلے یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہوا تھا، امریکہ نے جو وینزویلا میں کیا نا، فوجی گئے اندر اور وینزویلا کے صدر کو اور ان کے کوئی 60-70 بندے بھی فوجی ان کے مارے، اور وینزویلا کے صدر اس کی بیگم کو اٹھا کے لائے۔ انہوں نے کہا نہیں، وینزویلا سے پہلے یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہوا ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں اسامہ بن لادن والا ایشو۔ انہوں نے کہا 2 ہیلی کاپٹر پاکستان میں آئے تھے، اب یہ قومی اسمبلی کے فلور پہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا 2 ہیلی کاپٹر آئے اور ہماری خود مختاری کے پرخچے اڑا دیے، صرف 2 ہیلی کاپٹر۔ ایٹمی ملک ہمارا، بہترین فوج ہماری، 25 کروڑ انسان یہاں، وینزویلا میں تو پھر بھی بڑی فوج گئی ہوگی، ہماری خود مختاری تو 2 ہیلی کاپٹرز نے برباد کر دی۔ یعنی ہماری ایئر سپیس بریک کر کے ہمارے ایبٹ آباد میں آ کے یہاں کیا آپریشن۔ بہت ہی سر، میں کہہ رہا ہوں بہت ہی آڑا بولے، اور کچھ جگہ پہ بیپ لگ گئی تو مجھے بھی نہیں پتا، سوری۔ کہتے عمران خان مشکل میں ہے، اور جب تک عمران خان مشکل میں ہے، جب تک وہ جیل میں ہے، جب تک وہ جیل سے نہیں نکلتا، جب تک وہ یہاں اسمبلی میں اپنی خاص ٹہل کے ساتھ، جو عمران خان صاحب کا طریقہ آنے کا، اندر داخل نہیں ہوتا، میں آپ کی مغز خوری کرتا رہوں گا۔ یہ اسپیکر صاحب کو بولا، میں نے کہا میں نے آپ کو اسی طرح ہی چھیڑتا رہنا ہے جب تک وہ نہیں آئے گا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کس نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے نواز شریف سے بات کی، تو میں تو اس مٹی کا بنا ہی نہیں ہوں کہ عہدوں کے لیے کسی سے بات کروں گا۔ میں نے کہا تحریک تحفظ آئین یہ وعدہ کرتی ہے کہ اگر اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے آپ نے کام کیا تو ہم آپ کی انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے۔ یہ ہاؤس کے بغیر ہم کچھ نہیں، جو ہوا سو ہوا، پاکستان عوامی تحریکوں کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا عمران خان کی ملاقات پر پابندی فوراً ختم ہونی چاہیے، عمران خان سے بہنوں اور دوستوں کو ملنے دیا جائے۔ اپوزیشن قومی اسمبلی اور چیئرمین تحریک آئین پاکستان محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ کہا جی۔ انہوں نے کہا ایوان کے تقدس کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے، ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، اس ایوان کو طاقت کا سرچشمہ بنائے، سینٹ کو مضبوط بنائے، پی ٹی آئی کو فکر نہ کریں، یہ بھائی ان کا میں ذمہ دار ہوں گا، پی ٹی آئی کی فکر نہ کریں، یہ بھائی ان کا میں خود ذمہ دار ہوں، قطعاً کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں کی۔ اچھا اس کے ساتھ ہی نا ظاہر بات ہے، یہ خوشخبری بھی میں آپ کو بتا دوں جی، دوسری جی خوشخبری ہے، رات کو بیرسٹر سید علی ظفر صاحب نے رات گئے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا سینٹ میں قائد اس اختلاف یعنی علامہ راجہ ناصر عباس، جن کو عمران خان صاحب نے نامنیٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ان کی تقرری کے حوالے سے میری معزز چیئرمین یوسف رضا گیلانی سے میری ملاقات ہو گئی ہے، اور چیئرمین صاحب نے مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا ہے کہ جس کے مطابق انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس کی بطور قائد اختلاف تقرری کی منظوری دیتے ہوئے سینٹ سیکریٹریٹ کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے، اور یہ فیصلہ خوش آئند ہے، اس سے ہمیں سینٹ میں اپنا موقف مزید مؤثر طریقے سے پیش کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ دوسری کہتے ہیں عمران خان صاحب کی تعیناتی ہے، جس کو سسٹم کو ماننا پڑا ہے۔ ہاں ماننا کیسے پڑا ہے اس کے سلسلے میں کوئی اور نہیں جی، شفیع جان صاحب جو ہے وہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 8 فروری کے حوالے سے پرسپشن بنایا جا رہا ہے کہ 8 فروری فائنل کال ہے اور یہ آر یا پار ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ 8 فروری فائنل کال نہیں بلکہ ہماری تحریک کا مرحلہ ہے، 8 فروری کے بعد بھی ہماری تحریک جاری رہے گی، اور جب نظر آئے گا کہ اب تحریک نتیجہ خیز ہوگی تو پھر فائنل کال آئے گی۔ اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے پنجاب میں اہم مقاصد حاصل کیے، کراچی، حیدرآباد، جام شروع، پھر ہزارہ میں تاریخ رقم ہوئی، عوام بالکل تیار ہے۔ میں نے کہا ہم نے بلوچستان جانا ہے، پھر ہم نے کشمیر جانا ہے، اور دوبارہ ہم نے پنجاب آنا ہے۔ کیا بولا جی؟ اچھا اس کے علاوہ نا رات کو ایک اجلاس بھی تھا، پی ٹی آئی کا پارلیمانی اجلاس، یہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا۔ ایشو یہ تھا کہ اس پی ٹی آئی اجلاس میں شاہد خٹک اور زرکا صاحبہ، جو سینیٹر زرکا صاحبہ، ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ سینیٹر زرکا کی اجلاس میں شرکت پر اعتراض اٹھایا تھا، تو شاہد خٹک صاحب کھڑے ہوئے نے کہا یا تو میں اس اجلاس میں بیٹھوں گا یا یہ سینیٹر زرکا صاحبہ بیٹھے گی، کیونکہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں اپنا ووٹ دیا اور عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کے لیے رضامند ہوئی۔ اس کے بعد شاہد خٹک صاحب اجلاس سے چلے گئے، پھر کئی ایم این ایز اور سینیٹر بھی وہاں سے اٹھ گئے نا، پھر بغیر کسی نتیجے کے اجلاس ختم ہو۔ تو اس حالات میں بڑا پرنسپل سٹانس لی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور شاہد خٹک تو آپ کو ویسے پتا ہے کہ شاہد خٹک، مینا خان، شفیع جان، سہیل آفریدی، یہ تو
اس وقت ویسی نیکسٹ لیول پہ چل رہے ہیں. بہرحال لیٹس سی. آج کا بھی دن امپورٹنٹ ہے. آج منگل کا دن ہے. عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کا ملاقات کا دن ہے. آپ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی بہنوں کی آج ملاقات ہو پائے گی نہیں پائے گی. کہا تو یہ جاتا ہے کہ ملاقات نہ کرانے والا دن ہے، تو ایک بار پھر سے دھرنا ہوگا. بہرحال ود ان پی ٹی آئی سرکل تو یہی ہے، چلو چلو اڈیالہ چلو، پاکستان کی خاطر چلو، عمران خان کی خاطر چلو، اپنی نسلوں کی خاطر چلو. اور ویسے بھی آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، تمام ایم این ایز ادھر موجود ہیں، سینٹ کیڈر بھی ادھر موجود ہیں. انہوں نے کہا پہنچے سیدھا ادھر. تو کال اس وقت ود ان پی ٹی آئی سرکل یہ والی چل رہی ہے. اچھا، اونچی اڑان کو بڑا دھچکا لگا. خبر یہ کہ یو اے کی امیر جو بھی پاکستان آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں، اور تھوڑی دیر کے لیے نور خان ایئر بیس پر ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ سیدھا پہنچ گئے تھے جی رحیم یار خان، جہاں انہوں نے شکار کرنا تھا، جہاں شہباز شریف صاحب پھر ادھر پہنچے تھے. اور پھر خبر یہ آئی کہ جو $1 ارب ہے نا جو پاکستان نے ان کا دینا ہے $2 ارب میں سے، تو $1 ارب اس کو ری انویسٹ کر دیا گیا پاکستان کے اندر، اور فوجی فاؤنڈیشن کے جو شیئرز ہیں وہ ان کو دے دیے گئے جی. اور کہا جاتا ہے کہ ابھی تو ہم نے بہت بڑے امتحانات کرنے ہیں. کوئی نئی انویسٹمنٹ نہیں تھی، وہی پیسہ تھا، اس پیسے کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایز اے انویسٹمنٹ ادھر لے لیں، آپ ہمیں نہیں دینا چاہ رہے تو بھی نہ دے جی. بڑی بات یہ ہے کہ جی جو خبر میرے پاس ہے، جس طریقے سے سعودی عرب کا پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے نا، کہ سعودی عرب پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ، سیم وہی معاہدہ کل وہ 4 گھنٹے کے لیے انڈیا میں تھے. یہ معاہدہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے، جو آنے والے چند دنوں کے اندر اس کے واضح طور پر نشانات سامنے آ جائیں گے. جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انڈیا کے، وہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس 4 گھنٹے کے دورے کے اندر بڑی ڈیلز آئی ہیں، اور ظاہری باتیں سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں کافی ہیں. 2022 کے تجارتی، ہمارے پاس $1 ارب انویسٹ کیا، وہ بھی کیا نہیں، ہم نے کہہ دیا کہ جناب پلیز آپ ہم سے عزت سے پروفٹ لے لیں، ابھی ہم آپ کو دے نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں 2022 کے تجارتی معاہدے کے بعد بھارت اور یو اے کے درمیان تجارت $100 ارب سے تجاوز کر گئی. آج اسی معاہدے کو 2032 تک بڑھاتے ہوئے دونوں ملکوں نے تجارت کا ہدف $200 ارب، ہمارا 1 ارب ہمیں دیا اور $200 ارب مقرر کر دیا جی. یہ ہدف مقرر کیا ہے. اور سنیں جی، انویسٹمنٹ کی سینسٹیوٹی کا عالم چیک کرے جی. بھارت اور یو اے ای کا جدید نیوکلیر ٹیکنالوجی میں پارٹنرشپ کا فیصلہ ہے، جس کا مرکز نیوکلیر ری ایکٹرز اور ان کے آپریشنز ہوں گے. تو سیم اسی طرح کا دفاعی معاہدہ ان کے اونچی اڑان ہم نے بھرنی تھی، بھارت کو آپ چیک کر لے. بھارت کو تانے تیشنے ٹرمپ دے رہا ہے، لیکن ہر لحاظ اس کا نام بھی شامل کیا جا رہا ہے. جو غزہ امن فورس اور جو کچھ بھی اس کا ایک کنسورشیم اس نے بنایا ہے جی. بس آپ یہ دیکھ لیں ہماری باتیں کتنی ہیں اور ہماری کامیابیاں کتنی ہیں. میں نے کہا یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے آشکار کر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. چینل دیکھنا تو چینل سبسکرائب کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.